تو اس کے بعد جنگ احد کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہود جو تھے انہوں نے کھلم کھلا مسلمانوں کی اس وقت مخالفت شروع کر دی تھی. تو چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف جو تھے مختلف غزوات جو تھے وہ لڑنا پڑے, اور بنو قینقاع اور بنو نضیر کو مدینہ سے جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جلا وطن کر دیا گیا تھا. تو یہ لوگ جو تھے نا خیبر اور شمالی عرب میں جا کر آباد ہو گئے تھے اس وقت. تو اسلام کی مخالفت کی مہم کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرتا دھرتا یا سربراہ جو تھے وہ یہی لوگ تھے, اور ان کے بعد سرداروں نے جو تھا وہ بنو غطفان سے ایک قبیلہ تھا, اسے معاہدہ کیا تھا کہ اگر وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا ان کا ساتھ دیں تو وہ خیبر کی نصف آمدنی جو ہے نا یعنی ہاف انکم جو ہے وہ ہر سال جو ہے نا وہ ان کو دے دیا کریں. تو بنو غطفان بہت مضبوط قبیلہ تھا اس وقت کا, اور ایک مستقل آمدنی اور مال غنیمت کے لالچ میں اسلام کے اس وقت آپ سمجھیں کہ خلاف جو تھا وہ اتحاد پر بالکل شامل ہو گیا. اور اس طرح بنو اسد کو بھی بنو غطفان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں حلیف وہ قبیلہ تھا, تو وہ میدان میں آ کھڑا ہوا. تو بنو سعد بھی بنو جو تھا وہ یہود کے اس وقت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساتھی تھا, حلیف تھا. تو وہ بھی جو تھا نا وہ یہودیوں کا جو تھا اس وقت ساتھ دینے پر بالکل آمادہ ہو گیا. اچھا, اب اس غزوہ کے اندر ظاہر کچھ واقعات بھی آئے, اور جس میں کہ کفار کی لشکر کی آمد آ جاتی ہے, جس میں کہ غزوہ خندق آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو اصل وجہ جو تھی نا وہ یہود کے سردار حی بن اخطب اسلام اور کنانا تھے. اب وہ جب قریش مکہ کے پاس پہنچے نا, اور انہیں مدینے پر آپ یہ دیکھیں کہ حملہ کرنے کا ایک بھرپور انہوں نے ان کو ترغیب دی, تو مکہ سے جنگ کے لیے انہوں نے چندہ بھی جمع کیا, اور بہت سارے جو قریش کے سردار جو تھے نا انہوں نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ میں جا کر قسم کھائی کہ وہ مرتے دم تک جو ہے نا وہ کیا کریں گے کہ اسلام کی دشمنی جو ہے وہ کبھی ختم ہی نہیں کریں گے. اور چنانچہ نہایت احتیاط کے ساتھ جو تھی وہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت جو تھی جنگ کی تیاریاں شروع کیں. اور 5 ہجری میں قریش مکہ, بنو سلیم اور یہودی قبائل بنو نضیر, بنو قینقاع اور ان کے حلیف بنو غطفان اور بنو سعد اور بنو اسد, یہ تقریباً 20,000 کی تعداد میں نا بیٹا انہوں نے مدینے پر یہ حملہ آور ہو گئے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان واقعات کا علم ہوا یا عین موقع پر ہوا, تو صحابہ کرام کی مجلس مشارت میں یہ طے ہوا کہ اس مرتبہ مقابلہ مدینے سے آپ مدینے کے اندر جو ہے وہ رہ کر کیا جائے گا. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے 2 سمتوں میں 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری جو تھی وہ خندق جو تھی وہ کھودی گئی, اور باقی دونوں اطراف میں آپ کو پتہ کہ پہاڑی اور مدینہ کے باغات کی دیواریں پہلے ہی جو تھیں وہ موجود تھیں, جن کی وجہ سے اسلام دشمن جو تھے وہ اس طرف سے حملہ نہیں کر سکتے تھے. تو اس خندق کو کھدوانے کے لیے مسلمانوں نے غیر معمولی آپ کہہ سکتے ہیں کہ صبر و ہمت کا جو تھا وہ ثبوت دیا, اور فاقے کر کے مسلمانوں نے بھوک پیاس برداشت کر کے پیٹ پر پتھر باندھ کر آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں نے اتنا کٹھن کام جو تھا وہ سر انجام دیا. اور اس خندق کی کھدائی کے وقت آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو شام اور ایران اور یمن کی فتح کی جو تھی نا مسلمانوں کو, یہ بھی خوشخبری جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کی, اور ان کو بتایا کہ انشاءاللہ کہ شام اور ایران اور یمن جو ہے نا وہ بھی مسلمان ہی جو ہیں اس کو جو ہے وہ فتح کریں گے.